وہ یہ کہ حضرت آدم علیٰ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا، اور حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام شیطان کی وجہ سے زمین پر تشریف لائے تو ان کی آپسی دشمنی پڑ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی بیان فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، فرمایا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور دشمن ہی رہو گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت ارشاد فرما دیا۔ یہ ذہن میں رہے کہ دنیا میں آ کر ہر انسان جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے، کیونکہ دشمن جو ہوتا ہے وہ ہمہ وقت طاق میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دشمن کو نقصان پہنچائے، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش میں بھی ہوتا ہے اور ساتھ اپنے آپ کو بھی بچاتا رہتا ہے کہ دشمن اسے نقصان نہ پہنچا جائے۔ دو کام کرتا ہے، ایک اسے نقصان پہنچاتا ہے، دوسرا دفاعی پوزیشن میں ہوتا ہے ہمہ وقت، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہمیں کہ تم نے چکنے ہو کر رہنا ہے دنیا میں جا کر، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں شیطان تمہارا جو دشمن ہے وہ تمہیں تکلیف پہنچائے۔ اب یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم نے کس طرح کر کے شیطان کے وسوسوں سے، اس کے چیلوں سے، اس کے جتنے بھی کارندے ہیں ان سے بچنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح شیطان جو ہے کسی بھی گناہ کے کام کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا ہمارے سامنے، اسی طرح کر کے اس کے جو چیلے ہیں وہ چاہے جنوں کی صورت میں ہوں چاہے وہ انسانوں کی صورت میں ہوں، وہ بھی گناہ کے کام کو خوبصورت بنا کر پیش کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر شیطان تو کرتا ہی کرتا ہے، انسانوں میں جو شیطان ہے وہ بھی آپ کے سامنے گندے کام کو بھی، گناہ کے کام کو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جیسے آج کل آپ دیکھ لیں بیمہ پالیسی والے ہیں، آپ کو فون کریں گے، آپ تک پہنچائیں گے، پھر پیچھے چڑھ جائیں گے، پھر کئی جاہل مولویوں کے فتوے دکھائیں گے، یہ دیکھیں جی فلاں عالم نے بھی اسے جائز قرار دیا ہے، فلاں نے بھی جائز قرار دیا ہے، اور ایسے ایسے آپ کے سامنے بیمہ پالیسی کے فوائد بیان کریں گے کہ بندہ جو ہے نا وہ ذہنی طور پر مجبور ہو جاتا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ یار زندہ رہنے سے نہ مر جانا ہی بہتر ہے یا نہیں؟ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ زندہ رہنے سے مرنا ہی بہتر ہے، بھائی ہمیں مر جانا چاہیے، زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ بیمہ پالیسی جو ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ آج اتنی کمیٹیاں نکل آئیں، اتنی پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک، وہاں تک دماغ نہیں پہنچتا جہاں تک یہ شیطان جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسی ایسی چیزیں اور ایسی ایسی نوکریاں، ایسے ایسے کام ہیں، اور ایسی ایسی کمپنی نکل آئی ہیں، ہوائی کمپنی ہیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، صرف نیٹ پہ کام ہو رہا ہے، لوگوں نے اپنے لاکھوں روپے ضائع کر لیے، برباد کر لیے ہیں جی۔ یہیں پہ ایک دوست پوچھنے کے لیے میرے پاس آیا، یہ ساتھ اوان ٹاؤن سے، اس نے مجھ سے پوچھا جی فلاں کمپنی ہے، ایسا ایسا کام ہے، تو میں نے کہا یار یہ جائز نہیں ہے کرنا۔ ایک بات یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں ٹھگی بہت ہوتی ہے، پیسے دبا لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں جی فلانے نے موٹر سائیکل لے لیا، فلانے نے کار لے لی، فلانے نے وہ چیز لے لی۔ میں نے کہا بہرحال اب آپ کی مرضی ہے، میں نے تو آپ کو دونوں چیزیں بتا دی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ٹھگ ہیں، پیسے دبا جاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ جائز بھی نہیں ہے شرعن۔ ٹھیک 3 سے 4 دن گزرے ہوں گے، وہ مجھے خود فرمانے لگے، کہنے لگے جی وہ آپ نے صحیح کہا تھا۔ میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جی وہ سارے پیسے گئے، جن جن کے پیسے تھے سارے ڈوب گئے ہیں جی، وہ کمپنی گئی۔ تو یہ حساب ہوتا ہے ہوائی کاموں کا بھائی، جب تک آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یار ان کا کوئی وجود ہے تب تک آپ کیوں پیسے دیں کسی کو بھائی؟ یہ تو لوگ اینٹھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے اہل اسلام کو محفوظ فرمائے۔ انہیں شرم اتنی نہیں ہوتی کہ جس بندے سے اینٹ رہے ہو پیسے تم، اس بیچارے نے کیسے پیسے جمع کیے ہوں گے، کیسے اکٹھے کیے ہوں گے، رات دن محنت مزدوری کی ہوگی، مزدور ہیں بیچارے، ان سے تم پیسے اینٹھ لیتے ہو، ان سے پیسے مار لیتے ہو، تمہارا تو ویسے کروڑوں کا اربوں کا کام ہے، اور غریبوں کے پاس بھی تم 4 آنے نہیں رہنے دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ شیاطین جو ہے نا، یہ بندے کے سامنے، انسانوں میں شیاطین ہوں یا دوسرے ہوں، یہ بندوں کے سامنے گناہ کے کام بھی خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں جی، گناہ کے کام بھی اچھے اچھے بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بندہ سمجھتے ہیں یار یہ تو واقعی بڑا اچھا کام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ ٹی وی فلمیں بنانے والے، ڈرامے بنانے والے کیسے
اپنے گندے کام کو بھی عبادت سمجھ کے کہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ ایک فلمی اداکار خاتون، اس کا بیان اخبار پہ آیا تھا، اس نے کہا تھا ہم تو یہ فلمیں بھی عبادت سمجھ کے بناتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حال ہے۔ یہ بھی ان کی وزیر جو آخری جو حکومت رخصت ہوئی ہے، یہ جو ساری ملی جلی حکومت تھی، ان کی ایک وزیر نے، عورت تھی، اس نے ایک سینمے کا افتتاح کیا، اور افتتاح کرتے ہوئے اس نے کہا کہ پاکستان میں پہلے فلمیں نہیں بنتی تھیں، اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فلمیں بن رہی۔ حساب لگائیں۔ جس کو یہ سمجھ نہیں ہے، یہ کہنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ زنا کرنے لگے، چوری کرنے لگے، بسم اللہ پڑھ لے۔ بسم اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد تجھے شیطانی کاموں میں آتی ہے، تو یہ نعوذ باللہ من ذالک خلاق کائنات کی بارگاہ کی توہین ہے یہ کہنا کہ پہلے فلمیں نہیں بنتی تھی، اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فلمیں بن رہی۔ تو ایسا بندہ مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ یہ ایسے لوگ نعوذ باللہ من ذالک ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نافرمانی والے کام کو خوبصورت بنا کر پیش کریں گے۔ اسے عبادت تو کہہ چکے ہیں، اور کیا کہیں گے بتائیں بھائی؟ عبادت تو کہہ چکے ہیں وہ، پیچھے عبادت سے بڑھ کر خوبصورت لفظ کون سا ہو سکتا ہے بتائیں؟ اس سے بڑا خوبصورت تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں جی یہ دنیا جو ہے نا، یہ میدان جنگ ہے۔ ان کی جنگ جو ہے مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ، مومن بندے کی شیطان کے ساتھ، یہ جنگ جو ہے وہ ہمہ وقت جاری ہے، اور شیطان جو ہے وہ ہمہ وقت طاق میں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان جو ہے وہ سارے کے سارے اسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، الا ماشاء اللہ، ہیں جی، سارے شیطانی انسان جو ہیں وہ بھی شیطان کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ تو شیطان سے بچنے کا جو ہتھیار ہے نا جی، وہ ہے تقویٰ۔ وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ ہاں، اس جو جنگ ہے نا، اس جنگ میں پہننے کا لباس جو ہے نا، وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں وہ لباس ہے تقوی کا۔ جیسے جنگی لباس ہوتا ہے نا، لوہے کا لباس ہوتا ہے، زرہ وغیرہ ہوتی ہے، وہ پہنتے ہیں مجاہد، جہاد کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے وہ جو طاق لگائے، گھات لگائے بیٹھا ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے خلاق کائنات نے ہمیں جو لباس عطا فرمایا وہ تقوی کا لباس ہے۔ میں کہ وہ تم نے اس کی باتوں میں نہیں آنا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، فرمایا کہ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں ہے مستقر، ٹھہرنے کی جگہ، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور برتنا ہے إِلَىٰ حِينٍ ایک مدت معلوم تک، ایک مقررہ مدت تک تم نے یہاں پہ برتنا ہے، یہاں پہ تم نے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ثابت ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے انسان نہیں ہے۔ یہ جو کفار کا نظریہ ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ رہنے آیا ہے، کچھ فلسفی نادان بیوقوف وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ منکر قیامت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا رد فرما دیا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ دنیا جو ہے اس میں رہنا بھی ایک مدت تک ہے اور اس میں برتنا بھی ایک مدت تک ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، فرمایا کہ اسی میں تم نے زندہ رہنا ہے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ اور اسی میں تم نے مرنا ہے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے، اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے، یہیں سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ اب ایک دو اشکال ہیں اسی رکوع پر جو ہم نے آج ختم کیا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں میں۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی انظرنی الی یوم یبعثون، مولا مجھے مہلت دے اس وقت، اس دن تک جس دن سارے اٹھائے جائیں گے، جس دن سارے اٹھائے جائیں گے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ قیامت کے دن سور 2 بار پھونکا جائے گا۔ کتنی بار پھونکا جائے گا؟ 2 بار پھونکا جائے گا۔ پہلی بار جو پھونکا جائے گا اس سے سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، اور دوسری بار جو پھونکا جائے گا اس سے سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو یبعثون جو ہے نا، بعث اٹھنا، یہ دوسرے سور پر ہوگا۔ دوسری بار جو نفخ سور ہوگا، دوسری بار جو پھونکا جائے گا اس پر اس وقت اٹھیں گے، دوسرے سور پر اٹھیں گے۔ سمجھ نہیں آ رہی گل؟ ذرا غور نہ سنو نا۔ 2 بار سور پھونکا جائے گا، پہلی بار جو نفخہ اولا ہوگا، پہلی بار جو پھونکا جائے گا
اس سے سارے لوگ مر جائیں گے. دوسری بار جو پھونکا جائے گا اس پر سارے لوگ اڑ جائیں گے. اس میں بھی کئی سارے سالوں کا فاصلہ ہوگا، بہت سارے سال ہوں گے پہلے اور دوسرے رسول کے درمیان میں، 40-50 سال کا فاصلہ ہوگا. اب شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے اس وقت تک مہلت دے جب لوگ سارے اٹھیں. تو لوگ اٹھیں گے کب؟ دوسرے سور پر. جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا نفخہ ثانیہ کے وقت لوگ اٹھیں گے. اور شیطان کہہ رہا ہے مولا مجھے اس وقت تک مہلت دے جب لوگ اٹھیں. اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ پہلے نفخہ پر مرے گا نہیں. جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا باقی سارے مر جائیں گے، جتنے بھی ہوں گے سارے مر جائیں گے، ایک بھی نہیں بچے گا. تو یہ بچ جائے گا کیونکہ اس نے یہ کہا تھا الی یوم یبعثون، مجھے اس وقت تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے. تو اٹھائے جائیں گے دوسرے نفخہ پر، پہلے نفخہ پر سارے مر جائیں گے. تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے مر جائیں گے اکیلا یہی زندہ رہے گا؟ سارے مر جائیں گے اکیلا یہی زندہ رہے گا؟ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ پہلے نفخہ پر مرتا ہے تو پھر اس نے جو بات کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا مجھے اس وقت اٹھانا، مجھے اس وقت تک زندگی دے جب لوگ اٹھائے جائیں، تو پھر اس کا تو 40-50 سال کا دورانیہ کم ہوتا ہے. پھر جو اس نے کہا تھا وہ بات پوری نہیں ہوتی. سمجھائے مسئلہ؟ اگر یہ پہلے نفخہ پر مرتا ہے کیونکہ اس نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا مجھے تب تک زندگی دے جب لوگ اٹھائے جائیں، تو اٹھائے جائیں گے دوسرے نفخہ پر. تو اگر یہ پہلے نفخہ پر مر جاتا ہے تو پھر تو اس کی وہ بات جو کہی ہوئی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہوئی وہ تو پوری نہیں ہوتی. کیونکہ اس نے کہا تھا دوسرے نفخہ پر یعنی جب لوگ اٹھائے جائیں تب تک زندہ رہوں. تو اس اشکال کا جو جواب ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس نے جو دعا مانگی تھی مولا مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب لوگ اٹھائے جائیں، اس کے جواب میں دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائیں. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہے. ایک جگہ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا تجھے مہلت دی. فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا تجھے مہلت دی. جنہیں کہا فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس وقت تک مجھے مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں. اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا تجھے مہلت ہے، جا. یہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی. قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الی یوم الوقت المعلوم، فرمایا کہ تجھے وقت معلوم تک مہلت ہے، تجھے جا. اب یہ دیکھنا ہے کہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ وَإِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، یہ دونوں آیتیں جو ہیں ان دونوں کا مصداق کیا ہے؟ ان دونوں کا مصداق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. اب ایک بات اور سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن جو پہلی بار حکم دے گا سور پھونکنے کا، پہلی بار جو سور پھونکا جائے گا اسی سے قیامت شروع ہو جائے گی، اسی سے قیامت شروع ہو جائے گی. اور دوسری بار جو سور پھونکا جائے گا وہ بھی اسی دن میں ہی ہوگا. پہلی بار سور پھونکا جانا اور دوسری بار سور پھونکا جانا، یہ دونوں ایک ہی دن میں ہوں گے، یہ دونوں ایک ہی دن میں ہوں گے. سور پہلی بار نفخہ اولا بھی اور نفخہ ثانیہ بھی ایک ہی دن میں ہوں گے. ہیں جی، یہ کچھ دنوں کا فرق نہیں ہوگا، ان میں ایک ہی دن ہوگا، وہ لمبا چوڑا. دن کے ایک حصے میں نفخہ اولا ہوگا، اسی دن کے دوسرے حصے کے اندر نفخہ ثانیہ ہوگا. ہیں جی، وہ جو فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ اتنے سالوں کا فرق ہوگا، اس میں رات تو ہونی نہیں، وہ تو دن ہی ہونا ہے. سمجھ آیا نا؟ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا لوگ سارے کے سارے مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، قیامت اسی سے شروع ہو جائے گی. سور پھونکنے سے ہی قیامت شروع ہے. تو آپ کو پتہ ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے. تو نفخہ اولا بھی اسی دن، نفخہ ثانیہ بھی اسی دن. تو شیطان مرے گا پہلے نفخہ پر، دوسرے نفخہ پر نہیں مرے گا. تو جب پہلے نفخہ پر مرے گا تو مر اسی دن ہی رہا ہے جس دن پہلا نفخہ ہوگا، جس دن دوسرا نفخہ ہوگا، دن ایک ہی ہے. تو لہذا وہ جو اشکال پیدا ہو رہا تھا کہ وہ پہلے نفخہ پر مرتا ہے تو اس کی مدت کم ہو جائے گی، اس میں مدت کم ہونے والی بات نہیں ہے، دن ایک ہی ہے، دن
ایک ہی ہے، ایک ہی دن کے اندر وہ مر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی دن کے اندر نفخہ اولا رکھا اور اسی دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نفخہ ثانیہ رکھا ہے، لہٰذا اس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ ایک یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، میں تاک لگا کے بیٹھوں گا، گھات لگا کے بیٹھوں گا، لوگوں کو تیرے راہ پر نہیں آنے دوں گا، یہ شیطان نے کہا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ جی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَاعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، تم میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے، میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب عبادت کس کی جاتی ہے؟ معبود برحق کی، جو وحدہ لا شریک ہو۔ صرف لفظ فَاعْبُدُونِی سے صرف یہی نہیں کہ عبادت یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ والی عبادت مراد ہے، تمام عقائد اسلامیہ کو جس طرح رب تبارک و تعالی نے کہا ہے اسی طرح ماننا، یہ عبادت کا اولین درجہ ہے۔ اولین درجہ عبادت کا یہی ہے۔ اب کسی بندے کا عقیدہ توحید ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ نمازیں لاکھ پڑھتا رہے، نماز قبول ہوگی اس کی؟ کوئی قبول نہیں ہوگی۔ اب کوئی بندہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ تو پڑھے لیکن نظام کسی اور کا مانے، حکم کسی اور کا مانے، تو بتائیں اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسے رسول اللہ علیہ السلام کا دیا ہوا نظام، رب تبارک و تعالیٰ کا دین پسند نہ، اسے کفر کا نظام پسند ہو، تو اس نے کہاں لا الہ الا اللہ پڑھا ہے؟ بالکل لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا اس نے، کیوں؟ لا الہ الا اللہ عبادت کے لائق وہی ہے۔ تو یہ صرف اس کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ بھی ہے۔ تو جب تک بندہ نظام کفر کو ناپسند نہ کرے اس کا عقیدہ توحیدی ٹھیک نہیں ہے، باقی باتیں تو بعد میں، باقی چاہے لاکھ نمازیں پڑھتا رہے ہیں، اسے تہذیب اسلامی پسند نہیں، تہذیب تسنن پسند نہیں، اسے تہذیب اسلامی کے مقابلے میں تہذیب کفر پسند ہے، نظام اسلامی کے مقابلے میں نظام کفر پسند ہے، تو بتائیں وہ کس چیز کا مسلمان ہے، کس چیز کا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ اس کا تو لا الہ الا اللہ بھائی عقیدہ توحیدی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہی رب تبارک و تعالی نے ارشاد میں فَاعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے، میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو عقیدہ توحید سے ہٹاتا ہے، عقیدہ ختم نبوت سے ہٹاتا ہے، عقیدہ نبوت اور رسالت سے ہٹاتا ہے، عقیدہ معاد اور آخرت سے ہٹاتا ہے، اور اسی طرح کر کے شیطان جو ہے یہ سب سے پہلا حملہ اس کا انہی عقائد پر ہوتا ہے۔ باقی یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ یہ بعد کی باتیں ہیں، سمجھا ہے نا؟ ہاں شیطان جو ہے وہ سب سے پہلے جو حملہ آور ہوتا ہے وہ عقائد اسلامیہ پر ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ بندے کا ٹھیک ہے تو پھر اس کو نماز سے بھی روکے گا، کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پڑھتا رہے نماز، جتنی مرضی پڑھتا رہے تم، مجھے کیا فرق پڑتا ہے تیرے نمازیں پڑھنے سے، ہیں جی؟ فَاعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔